امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا سے نکل چکے تھے اور سمرقند نہیں پہنچے تھے کہ ان کو اس اختلاف کی اطلاع پہنچی تو وہ سمرقند سے کچھ فاصلے پر خرتنگ نامی ایک بستی میں جا کر مقیم ہو گئے اور یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھ پر زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی ہے، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کون تھے اور مسئلہ خلق قرآن کیا تھا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح احادیث کی کتاب بخاری کو کیسے ترتیب دیا، اور وہ 3 آزمائشیں کیا تھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعا کی، یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کون تھے کہ پارٹ 2 میں۔ محترم ناظرین کرام، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علم کے نہ صرف عجم بلکہ عرب بھی معترف ہوئے، بلکہ حدیث میں ان کے بلند مقام کے سامنے انہوں نے بھی سر جھکا دیا کہ جو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے۔ حالانکہ عرب ساری دنیا کو عجمی یعنی گونگا سمجھتے ہیں، اور بہرحال یہ فخر و سعادت اہل عرب کو تو حاصل ہے ہی کہ قرآن مجید ان کی زبان میں نازل ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے اندر تشریف لائے اور وہیں تبلیغ و تعلیم فرمائی، اور اسلامی علوم کا پہلا سرچشمہ عرب ہے۔ لیکن اس کے باوجود سارے اہل عرب، اہل حجاز، اہل شام، اہل بصرہ، اہل کوفہ، اہل بغداد، اپنے اپنے زمانے کے جبال علوم سب نے ان کے سامنے سر جھکا دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا سبب وفات بیان کرنے سے پہلے ان کی شہرت کیسے ہوئی اور ان کو امیر المومنین فی الحدیث کا لقب کیوں دیا گیا، اس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ تو محترم ناظرین کرام، اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ جو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، ایک دن جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی مجلس میں بیٹھے تھے تو اسحاق بن راہویہ نے ان کی موجودگی میں اس خواہش کا اظہار کیا کہ دل یوں چاہتا ہے کہ کوئی ایسی کتاب لکھے جس میں صرف صحیح احادیث ہوں، جو کہ حدیث کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دل کو یہ بات اچھی لگی اور دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس خواہش کو میں اپنی کتاب کی تالیف کے ذریعے پوری کروں۔ ابھی یہ ارادہ پیدا ہوا ہی تھا کہ ایک دن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے آپ کو دیکھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ انور کے سامنے پنکھا جل رہے ہیں۔ اس انداز سے پنکھے جل رہے ہیں جیسے کوئی شخص کسی انسان کے چہرے پر آنے والی مکھیوں کو پنکھے کے ذریعے دور کر رہا ہو۔ اس خواب کی تعبیر واضح تھی کہ اللہ جل جلالہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے والی باتوں میں صحیح اور غیر صحیح کے درمیان فرق کریں، اور جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط باتیں منسوب کر رہے ہیں ان کو دفع کریں، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا دفاع کریں۔ اس خواب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عزم کی مزید توثیق ہو گئی، اور اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کتاب لکھنا شروع کی، اور تقریباً 16 سال میں یہ کتاب مکمل کر لی۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے ان صحیح احادیث کا انتخاب کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فی اعتبار سے حدیث کو پرکھنے کے تمام ذرائع استعمال کیے، اور صرف انہی پر اکتفا نہ کیا بلکہ ہر حدیث پر 2 رکعت پڑھی اور استخارہ کیا کہ آیا یہ حدیث اس کتاب میں لکھوں یا نہ لکھوں۔ اس تمام جستجو کے بعد جب دل مطمئن ہوا کہ یہ حدیث صحیح ہے تب وہ اپنی کتاب میں درج کی۔ اس دور کے علماء نے جب اس کتاب کا خوردبین کی طرح جائزہ لیا، سند کو پرکھا، متن کو جانچا، تو اس کتاب کو اصح الکتاب بعد کتاب اللہ کی کتاب کے بعد سب سے بہترین کتاب کا لقب دیا۔ ان کے اساتذہ امام احمد بن حنبل اور دیگر اساتذہ نے حدیث کو پڑھنے کے بعد احادیث کو صحیح قرار دیا۔ جب اس کتاب کو ہر جگہ ہاتھوں ہاتھ لیا گیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو تمام علماء نے امیر المومنین فی الحدیث کا لقب مرحمت فرمایا۔ صرف یہ نہیں کہ علم اور عبادت میں ہی محو رہتے تھے، اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ تیر اندازی میں بھی کمال درجے کے ماہر تھے۔ جب بھی نشانہ لگاتے تقریباً ہمیشہ تیر نشانے پر لگتے تھے، اور تیر اندازی کی مشق کرنے کا بھی شوق تھا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الا ان القوۃ الرمی۔ اس ترغیب کی وجہ سے انہوں نے اپنا مشغلہ تیر اندازی بھی بنا رکھا تھا۔ فرماتے تھے، جب سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے، اس وقت سے ساری عمر الحمدللہ کسی شخص کی غیبت نہیں کی۔
جب کوئی شخص علم اور فضل کے کسی بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے تو جہاں اس کے مداح اور تعریف کرنے والے پیدا ہوتے ہیں تو وہاں اس کے حاسدین اور بغض رکھنے والے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ حاسدین اور مبغوضین ہر دور میں آفتاب پر تھوکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ تھوک بالآخر اس کے اوپر ہی ہوتا ہے۔ پوری تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد بھی آپ کو کوئی انسان ایسا نظر نہیں آئے گا جس کے کچھ نہ کچھ حاسدین، مبغوضین اور تکلیف پہنچانے والے نہ ہوں۔ جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مداحوں اور ان کے معتقدین کی بڑی تعداد تھی تو وہاں حاسدین کی بھی بڑی تعداد تھی، اور ان حاسدین کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کئی مرتبہ بڑی اذیتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ کئی مرتبہ ان کو جلا وطن کیا گیا، شہر بدر کیا گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کوئی کہتا تھا ایمان مخلوق ہے اور کوئی کہتا تھا غیر مخلوق ہے، اور اس کے اوپر لڑائی جھگڑے بھی ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ امام صاحب سے بھی کسی نے پوچھ لیا کہ ایمان مخلوق ہے یا غیر مخلوق، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو صحیح موقف تھا وہی بیان کیا کہ بھائی ایمان انسان کی صفت ہونے کے لحاظ سے حادث اور مخلوق ہے، اور باری تعالیٰ کی صفت قدیم ہے۔ لوگوں نے اس پر بھی فتنہ کر دیا، اور اس فتنہ کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا شہر چھوڑ کر جانا پڑا۔ ایک اور واقعہ کچھ اس طرح سے پیش آیا کہ محمد بن یحییٰ الزحلی نے ان کو نیشا پور بلوایا۔ اس وقت نیشا پور ایک بڑا علمی مرکز تھا، اور وہاں سب سے بڑا حلقہ درس محدث محمد بن یحییٰ الزحلی کا ہی تھا۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نیشا پور تشریف لے گئے تو اہل نیشا پور نے بڑی گرم جوشی سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کیا۔ ان کے استقبال کے لیے قبہ بنایا جیسے لوگ آج کل گیٹ وغیرہ بناتے ہیں، اور پورا شہر جمع ہو گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا حلقہ درس وہاں شروع کر دیا۔ عالمگیر شہرت ہونے کی بنا پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں سارا شہر ٹوٹ پڑا۔ محمد بن یحییٰ الزحلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں کو تاکید کی تھی کہ دیکھو بھائی، یہ بڑے عالم آدمی ہیں، ان سے استفادہ ضرور کرو، لیکن کوئی علم کا مسئلہ ان سے مت پوچھنا۔ ان کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو ہمارے یہاں کے مسلمات کے خلاف ہو، خواہ مخواہ جھگڑا ہوگا، یا ان کے خلاف لوگ بدظن ہوں گے، یا اور کوئی فتنہ پیدا ہوگا۔ لہذا حدیث کے آدمی ہیں، حدیث ہی کا علم ان سے حاصل کرو۔ لیکن فتنہ پرواز قسم کے لوگ جن کو مزہ ہی اسی قسم کے کاموں میں آتا ہے کہ کوئی بات ملے اور کوئی فتنہ برپا کرے، تو اسی قسم کا آدمی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں پہنچ گیا اور پوچھا کہ لفظ قرآن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ امام بخاری نے شروع میں اعراض کیا کہ بھائی چھوڑ دو، اپنے کام میں لگو، حدیث پڑھو۔ وہ پھر مسلط ہو گیا کہ نہیں جی بتائیے۔ امام بخاری نے پھر اعراض کیا، وہ پھر مسلط ہو گیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تنگ آ کر فرمایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ غیر مخلوق ہے، ہمارے افعال مخلوق ہیں، اور کسی آدمی کا امتحان لینا بدعت ہے جو تم کر رہے ہو۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا، ہمارے الفاظ مخلوق ہیں، ہمارے الفاظ افعال میں داخل ہیں، افعال سارے مخلوق ہیں، لہذا الفاظ بھی مخلوق ہوئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جو جواب دیا، سائل نے اس کو بگاڑ کر پیش کیا اور یہ پروپیگنڈا کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے لفظی بالقرآن مخلوق، یعنی قرآن مخلوق ہے۔ یہ اطلاع جب محمد بن یعلا الزحلی کو پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یہ الفاظ کہنا بدعت ہے، ایسے شخص کو اپنے شہر میں نہیں رکھیں گے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو نیشا پور سے باہر جانے پر مجبور کر دیا۔ محترم ناظرین کرام، مسئلہ خلق قرآن کیا ہے؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں ضرور کھٹک رہا ہوگا، لیکن یہ مسئلہ اس دور میں ایک مارکا آرا مسئلہ بن گیا تھا، جس کی ازمائش میں بڑے بڑے علماء کو سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگائے گئے، اور بالآخر امام احمد بن حنبل کے ہی ذریعے یہ فتنہ اختتام پذیر ہوا تھا۔ اس مسئلے کی تفصیل امام احمد بن حنبل کی بایوگرافی کے ساتھ ٹھیک رہے گی۔ تفصیلی طور پر امام احمد بن حنبل کی بایوگرافی کے ساتھ اس کو بیان کریں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ازمائش کا تیسرا واقعہ ان کی آخر حیات کا ہے۔ وہ یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخر میں بخارا ہی میں مقیم تھے، تو وہاں کے امیر خالد زحلی نے امام بخاری کو پیغام بھیجا کہ آپ میرے گھر پر آ کر میرے بچوں کو حدیث پڑھائیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اس علم حدیث کو اس طرح ذلیل نہیں کر سکتا کہ سلاطین و امراء کے گھر جا کر اس کو پڑھاؤں۔ اگر کسی کو پڑھنا ہے تو میرا حلقہ درس کھلا ہے، اس میں آ جائیے اور شامل ہو جائیے۔ اس نے دوسری تجویز پیش کی کہ ہمارے لیے کوئی الگ وقت مقرر کر لیں جس میں دوسرے طلباء کو آنے کی اجازت نہ ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی منظور نہیں فرمایا۔ وہ سمجھتے تھے اس کے معنی یہ ہوں گے کہ
کہ لوگوں کو حصول علم سے محروم کر رہا ہوں، اور عام طلباء کے صف میں نہ بیٹھ کر وہ تکبر کا اظہار کر رہا تھا، لہذا انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ جب اس کی طرف سے اصرار بڑھا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اگر تم میرے حلقہ درس پر پابندی عائد کر دو تو پھر میں اللہ تعالیٰ کے ہاں معذور ہوں گا اور اپنا حلقہ درس چھوڑ دوں گا، پھر تم اکیلے آؤ یہ دوسری بات ہے، لیکن جب تک مجھے عام حلقہ درس قائم کرنے کی اجازت ہے اس وقت تک میں یہ نہیں کر سکتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات اس کو ناگوار گزری، اور اس کے نتیجے میں اس نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ ان سازشوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بعض اوقات مختلف باتیں منسوب کی گئیں، اور بالآخر اس بات کا بہانہ تلاش کیا گیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بخارا سے نکال دیا جائے۔ چنانچہ ان کے خلاف مختلف قسم کے اختراعات، اتہامات اور الزامات لگا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بخارا سے نکلنے کا حکم دیا۔ اگرچہ بعد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بد دعا لگی اور خالد زحلی انتہائی ذلیل ہوا، اور اس کے اوپر جو خلیفہ تھا اس نے اس کو معزول کر دیا اور گدھے پر بٹھا کر سارے شہر میں گھمایا۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا سے نکلنے پر مجبور ہو گئے، تو سمرقند کے لوگوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دی۔ امام بخاری ان کی دعوت کے مطابق بخارا سے روانہ ہو گئے، لیکن جب روانہ ہوئے تو سمرقند کے لوگوں کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا۔ مخالفت کی وجہ وہ الزامات تھے جن کی بنا پر ان کو بخارا سے نکالا گیا تھا۔ اس طرح سمرقند میں بھی جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس اختلاف کی خبر سمرقند پہنچنے سے پہلے ہی پہنچ گئی، تو سمرقند سے کچھ فاصلے پر خرتنگ نامی ایک بستی میں جا کر مقیم ہو گئے، جس میں وہاں ان کے اپنے عزیز و قارب رہتے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، مجھ پر زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود بھی تنگ ہو گئی ہے، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔ موت کی تمنا دنیاوی تکلیف اور سبب کی وجہ سے ہو تو منع ہے، لیکن اگر تمنا دینی تکلیف کی وجہ سے ہو کہ میرے دین کو خطرہ اور فتنہ لاحق ہونے کا اندیشہ ہے تو پھر یہ دعا جائز ہے۔ خرتنگ کے مقام پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اچھے خاصے بیمار ہو گئے، لیکن پھر طبیعت بہتر ہونے لگی اور سمرقند کے لوگوں کا اختلاف بھی ختم ہو گیا تھا، اور تمام لوگ متفق ہو گئے بلانے پر، تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ آ جائیے۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خرتنگ سے روانہ ہونے لگے، سواری پر بیٹھتے ہی اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا، اور سمرقند جانے سے پہلے ہی خرتنگ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے۔ وہیں آپ کو دفن کیا گیا اور وہیں آج ان کا مزار ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 194 ہجری کی ہے اور وفات 256 ہجری میں ہوئی۔ اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کل عمر 62 سال ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ بخاری شریف کی تالیف ہے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے سامنے پنکھا جل رہے ہیں، اس انداز سے کہ جیسے کسی شخص کے چہرے پر آنے والی مکھیوں کو پنکھے کے ذریعے دور کر رہا ہو۔ اس کی تعبیر واضح تھی کہ اللہ جل جلالہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے والی باتوں میں صحیح اور غیر صحیح کے درمیان فرق کریں، اور جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط باتیں منسوب کریں ان کو دفع کریں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دفاع کریں۔ اللہ پاک ہمیں بھی سنت کا دفاع کرنے والوں میں بنا دے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے علم اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔